السلام علیکم۔ موقع پر گفتگو، اس لیے کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈالیوں کی مانند ہوتی ہے۔ ایک نیک خاتون گزری ہے جن کو حاتم طائی کی بیوی کہا جاتا تھا۔ نیک اور دیندار مالدار شوہر کی بیوی تھی۔ ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزر رہی تھی۔ دیہاتوں کے لوگ اپنے بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ جب پہنچتے تو بس کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا، رات گہری ہو چکی ہوتی۔ اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا تھا، اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی بنی ہوئی نہیں تھی۔ اس نیک عورت نے، جس کا شوہر خوشحال تھا، اپنے شوہر کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا دیں، تاکہ وقت بے وقت لوگ اگر آئے اور ان کو سواری نہ ملے تو وہ لوگ ایک کونے میں بیٹھ کر وقت گزاریں۔ شوہر نے مسافر خانہ بنوا دیا۔ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ جب بھی لوگ آتے تو اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا انتظام ہی ہو جائے۔ چنانچہ اس کو جو جیب خرچ ملتا تھا اس میں سے مسافروں کے لیے چائے پانی کا انتظام کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہو گئے اور اس عورت کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بہت پسند کی جانے لگی کہ اللہ کی نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف دور کر دیا۔ حتیٰ کہ اس کو اور چاہت ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم اگر کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کرے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہم کھلائیں گے۔ چنانچہ شوہر مان گیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تاج محل بنوائے اور کوئی گلشن آرا کا باغ بنوائے۔ یہ تو بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ دنیا کے چیزیں بنوا لے۔ یہ کیا یادگار ہوئی؟ یادگار تو وہ ہوتی ہے جو زیدہ خاتون نے چھوڑی ہے، جن کی نہر سے لاکھوں انسان نے پانی پیا اور اپنے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا گیا۔ تو نیک بیویاں اپنے شوہر سے ہمیشہ نیک کاموں میں خرچ کرواتی ہیں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دیا۔ لہٰذا جب مسافر کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں وہاں ٹھہر جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے، یہاں تک کہ وہاں پر 150 مسافر رہنے لگ گئے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، جو خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمیوں میں سے ایک نے اس کے شوہر کو بات چیت کی کہ جی تمہاری بیوی تو فضول خرچ کرواتی ہے، 150 بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ فارغ قسم کے لوگ، نکھٹو اور نالائق قسم کے لوگ آ کر یہاں پر پڑے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، تمہیں اپنے مال کا بالکل احساس نہیں، یہ تو تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی بات کہی کہ شوہر نے کہا کہ اچھا ہم ان کو چائے پانی تو دیں گے، البتہ کھانا دینا بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا بند کر دیا گیا۔ جب بیوی کو پتہ چلا تو اس بیوی کے دل پر تو بہت صدمہ گزرا، مگر بیوی سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈالیوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے شوہر سے الجھنا نہیں، موقع پر بات کرنی ہے، تاکہ میں اپنے شوہر سے بات کہوں اور میرے شوہر کو بات سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ شوہر نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ بیوی کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے، سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلے جہاں کنویں پھل باغات ہیں۔ شوہر کہنے لگا بہت اچھا، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا،
जहाँ बाग था, फल फूल थे, वहाँ कुएं भी था। चुनांचे बीवी पहले थोड़ी देर फूलों में बाग में घूमती रही और फल तोड़ती रही, फिर आखिर में आकर कुएं के करीब बैठ गई और कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। शौहर समझा कि वैसे ही कुएं की आवाज सुन रही है, पानी निकलता देख रही है। काफी देर जब हो गई तो शौहर ने कहा कि नेक वक्त, चलो घर चलते हैं। बीवी कहने लगी कि हाँ बस अभी चलते हैं, और बैठी रही। कुछ देर के बाद शौहर ने फिर कहा कि चलो घर चलें। बीवी कहने लगी कि हाँ बस अभी चलते हैं, और फिर बैठी रही। तीसरी मर्तबा शौहर ने फिर कहा कि हमें देर हो रही है, मुझे बहुत से काम निपटने हैं, चलो घर चलते हैं। बीवी कहने लगी कि जी हाँ चलते हैं, और कुएं में देखती रही। उस पर शौहर को गुस्सा आया और करीब आकर कहा, क्या बात है, तुम कुएं में क्या देख रही हो? उस बीवी ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि जितने डोल कुएं में जा रहे हैं सब के सब कुएं से भरकर वापस आ रहे हैं, लेकिन पानी जैसा था वैसी ही है, खत्म नहीं हो रहा है। इस पर शौहर मुस्कुराया और कहने लगा कि अल्लाह के बंदी, भला कुएं के पानी भी कभी कम हुई है? ये तो सारा दिन और सारी रात भी अगर निकालता रहे, अल्लाह ताला नीचे से और ऊपर भेजते हैं। जब उस शौहर ने ये बात कही तब उस समझदार बीवी ने जवाब दिया, कहने लगी, अच्छा ये इसी तरह डोल भर भर के आते रहते हैं और पानी वैसा ही रहता है, नीचे से और आता रहता है। शौहर ने कहा कि तुम्हें नहीं पता। बीवी ने कहा कि मेरे दिल में एक बात आ रही है कि अल्लाह ने नेकियों का एक कुआं हमारे यहाँ भी जारी किया था, मुसाफिर खाना की शक्ल में। लोग आते थे और डोल भर भर कर जाते थे, तो क्या आपको खतरा हो गया था कि उसका पानी खत्म हो जाएगा, अल्लाह ताला और नहीं भेजेगा? अब जब बीवी ने मौके पर ये बात कही तो शौहर के दिल पर जाकर लगी, कहने लगा कि तुमने वाकई मुझे कायल कर लिया। चुनांचे शौहर वापस आया और उसने दोबारा मुसाफिर खाना में खाना शुरू करवा दिया, और जब तक ये मियाँ बीवी जिंदा था मुसाफिर खाना के मुसाफिरों को खाना खिलाते रहे। तो यहाँ से ये मालूम हुआ कि नेक बीवियाँ फौरन तर्क बतर्क जवाब नहीं दिया करती, बल्कि बात को सुनकर खामोश रहती है, सोचती रहती है, फिर सोच कर बात करती है, अंजाम को सामने रख कर बात करती है, मौके पर बात करती है। और कई मर्तबा ये देखा गया कि मर्द अगर गुस्से में कोई बात कर भी जाएगा तो दूसरे मौके पर वह खुद माजरत कर लेगा। इसलिए अक्लमंद औरत पहले तौलेगी और फिर बोलेगी, इसलिए उसे पता है कि अगर मैं मौके पर बात कहूँगी तो उस बात का नतीजा अच्छा निकलेगा। अल्लाह हाफिज।